قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے نزدیک پہنچتے ہیں تو وہاں اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجتے ہیں، سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تم ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، اسے لے آؤ، لیکن ایک بات ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کھولتے ہو اسے، کیونکہ تم اس کے مالک نہیں ہو۔ جو لوگ اس کے مالک ہیں یا جو اس کے مالکوں کو جانتے ہیں وہ تمہیں پوچھیں گے کہ اسے کیوں کھولتے ہو، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ گئے، سچ مچ ایسا ہی تھا، اور صرف ایک جملہ کہا گیا، جب کوئی تم سے پوچھے کہ اسے کیوں کھولتے ہو تو ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ کیا عجیب بات ہے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آئیے آج اسی پہ سیکھتے ہیں۔ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ املاک سے خدا کی عبادت، املاک کہیں یا املاک کہیں، زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ، بات ایک ہی ہے۔ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ خدا تو کسی چیز کا محتاج ہے نہیں، کیونکہ وہ تو سب چیزوں کا خود ہی خالق ہے اور مالک ہے۔ اعمال کی کتاب میں باب نمبر 17 پولس بیان کرتے ہیں، ان کی تقریر لکھی ہے، ان کا واعظ لکھا ہوا ہے اعمال باب نمبر 17 میں، کہ خدا ہی سب چیزوں کو بنانے والا ہے، ان کا مالک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، خدا کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب چیزوں کا خود بنانے والا ہے، سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں، لیکن خدا کسی کی وجہ سے قائم نہیں۔ ساری کائنات نہ بھی تھی تو خدا تھا، جب کچھ نہ تھا تو بھی خدا تھا، سب کچھ ہے تو بھی خدا ہے، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی خدا رہے گا۔ اسے کسی شے کی ضرورت نہیں کہ وہ قائم رہے۔ ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے۔ خدا کو قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کچھ خود بنانے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، سب چیزیں اسی نے بنائی ہیں، اسی کے واسطے ہیں، مالک ہے نا، استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی چیز کیسے بھی۔ تو ذہن میں رہے بات کہ اسے اپنے وجود کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، خدا ہونے کے لیے کسی شے کی، کسی انسان کی ضرورت نہیں، کسی جانور کی بھی ضرورت نہیں، روپے پیسے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود سے اپنی ذات میں قائم ہے، قائم بالذات ہے، سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ ہے، وہ جو خود سے قائم ہے، اسے قائم رہنے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا دو گے مجھے تم سے بیلوں، مینڈوں، بچھڑوں، بکروں کی ضرورت ہے، یہ سب کچھ تو میرا ہے، پہاڑوں کے ہزارہا مویشی سب میرے ہی تو ہیں، کیا دو گے مجھے تم، سب کچھ تو میرا ہے، سب کچھ خدا ہی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ لیکن پھر بھی خدا تقاضا کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ہی ریکوائرز، وہ کہتا ہے، حکم جاری کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور اپنی املاک یا املاک پیش کریں۔ کیا ہیں یہ؟ کوئی بھی چیز جو ہماری ملکیت ہے وہ املاک ہیں، املاک ہے، پوزیشنز ہیں، ہمارے ایسٹس ہیں، کوئی بھی شے جو ہماری ملکیت ہے، جو ہمارے پاس ہے، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، جواہرات، ہیرے، زمین جائیداد، لباس، فرنیچر، لکڑی، یہاں تک کہ مال مویشی بھی، ان کا گوشت، ان کی کھالیں، ان کی ہڈیاں، اور جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے اور ہماری گرفت میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے،
ہمارے پوزیشن میں ہے، ہماری ملکیت میں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ سب چیزیں ہم اس کے حضور پیش کریں، اس کی نظر کریں، ہم اسے آفر کریں، پریزنٹ کریں۔ وہ تقاضا کرتا ہے، چاہیے نہیں اسے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی ہمارے جیسا جسم نہیں رکھتا کہ جسے بھوک لگتی ہو اور اس نے خوراک کھانی ہے۔ اس نے ہمارا جیسا لوگوں میں شو اور روب نہیں ڈالنا کہ بندے پالے، گلے میں چین ڈال لے، کوئی بڑا سا نیکلس بنا لے، چوڑیاں بنا لے، جھمکے پہن لے، یا آج کا لڑکے بھی کوکے ٹاپس پہنتے ہیں۔ اس نے کسی کو فیشن نہیں دکھانا، اپنی دولت نہیں دکھانی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چلو مینوں لے آ دیو میں پالاں گا۔ اسے ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ تقاضا کرتا ہے، ہم سے کہتا ہے، حکم دیتا ہے، مانگتا ہے کہ تم میرے حضور وہ سب کچھ جو تمہاری ملکیت تم سمجھتے ہو، جو تمہارے اختیار میں ہے، جو تمہارے قبضے میں ہے، جس کے تم اونر ہو، اس میں سے کچھ جو مجھے چاہیے وہ پیش کرو۔ خداوند نے کہا ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ چیز مانگ رہا ہے۔ ان سے کہا گدھی کا بچہ چاہیے، اور ان سے کہو خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ تمہیں لے جانے دیں گے۔ روک لیا انہوں نے، جب لفظ سنے خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے لے جانے دیا۔ لے جاؤ، کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ مانگتا ہے، ضرورت اسے اپنے وجود کے لیے نہیں، کچھ رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ٹور شور دکھانے کے لیے، شو بازی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے اسے ضرورت نہیں، لیکن مانگ رہا ہے یہ کہہ کر کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ، یہ املاک، پوزیشنز، دولت، جائیداد، چیزیں، مال مویشی، ہر کچھ، سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، خدا ہی کی تو عطا ہے، اس نے ہی تو ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا جب تم اس وعدے کی زمین میں جاؤ، اس ملک کنعان میں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کماؤ، تم اس میں پیداوار ہو اور بہت تم دولت مند ہونے لگو، تو یہ مت کہنا کہ میرے بازوؤں کی طاقت نے اسے کمایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے خدا نے تمہیں توفیق دی، طاقت دی، موقع دیا، وسائل دیے، تو یہ دولت تمہارے پاس اکٹھی ہوئی ہے۔ وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو، ہر فرد بشر کو روزی دیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، سب کچھ اسی سے ہمیں ملتا ہے۔ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، آسمان سے ہمیں ملتا ہے۔ سب کچھ بنایا اس نے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال مویشی ہے ہمارے پاس، دولت جائیداد ہے، کاروبار ہے، زمین ہے، ہمارے پاس سونا چاندی جواہرات ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے، اسی نے دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جب خدا تقاضا کرتا ہے کہ ان سب میں سے مجھے کچھ دو، تو یہ ایک طرز عبادت بن جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور اپنی ملکیت میں سے وہ چیزیں جو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جو ہماری اپنی ہیں، جب ان میں سے ہم خدا کو کچھ پیش کرتے ہیں تو یہ ایک طرز عبادت، ایک عبادت کا طریقہ بن جاتا ہے۔ ہم چیزیں جب خدا کو پیش کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے عبادت کا۔ جیسے ہم تعریف میں خدا کی گیت گاتے ہیں، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اس کا کلام پڑھتے اور سنتے، اس پہ غور کرتے، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم مقدس رسومات چرچ میں ادا کرتے ہیں، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم ہدیہ نذرانہ خدا کے حضور اپنی چیزوں، دولت، مال، خزانے، جائیداد، جو کچھ ہمارے بس میں ہے، ہم جب وہ پیش کرتے ہیں خدا کو، تو یہ بھی عبادت کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ اٹس اے فارم آف ورشپ۔ خدا نے خود ٹھہرایا ہے یہ جو ہدیے اور نذرانے تم خدا کے گھر میں لے کے آتے ہو، وہ خدا کے حضور ایسے ہیں جیسے قربانی خدا کے حضور پیش ہو رہی ہے۔ یہ نیا عہد نامہ بھی سکھاتا ہے۔
صرف پرانے عہد نامے کی بات نہیں ہے۔ فلپیوں باب نمبر 4 اور 18ویں آیت میں لکھا، پولس رسول لکھتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کو کہ تم نے میری مدد کے لیے مجھے خدا کا خادم جان کر اپنے ہدیے جو میرے پاس بھیجے ہیں وہ خدا کو پسندیدہ ہیں۔ کیسے؟ جیسے کوئی قربانی خدا کے حضور پیش ہوتی ہے۔ تمہارا دیا ہوا نذرانہ اور ہدیہ جو تم نے خدا کے خادم کو، اپنے روحانی استاد کو پیش کیا، وہ خدا کے حضور پسندیدہ قربانی کی طرح ہے۔ اور خدا نے خروج 25ویں باب میں خود کہا، لوگوں سے لے، سونا لے، چاندی لے، پیتل لے، ان سے قیمتی کپڑے لے، لکڑی لے، اون لے، کھالیں لے، بہت کچھ خدا نے خود کہا یہ چاہیے، لے کے آؤ، چاہیے مجھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو استعمال کر کے کچھ بنایا جائے جو خدا کے نام سے کہلائے کہ یہ خدا کا خیمہ، خدا کا گھر ہے۔ عبادت بن جاتا ہے جب ہم خدا کے حضور اپنی ملکیت میں سے کچھ چیزیں خدا کو پیش کرتے ہیں، تو یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ خدا کا حق ہے کہ وہ ہم سے وہ کچھ مانگ لے جو اس نے دیا ہوا ہے۔ ایوب نے تو سیدھی سی بات کہہ دی سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہے۔ تو دیا ہوا تو خداوند نے تھا۔ جب مصر سے نکلنا تھا نا، تو وہاں تو ان کو تنخواہیں تھوڑی ملتی تھیں، بیگار میں کام لیتے تھے، ان سے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ خدا نے کہا تیرے 400 برس کی مزدوری تجھے دلاؤں گا، آس پڑوس کے مصریوں سے تم سونا چاندی ساری قیمتی چیزیں لے کے نکلو گے، تمہیں پورا بھرپور کر کے بھیجوں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو دولت مند ہو کے نکلے تھے، اس لیے خدا نے ان سے کہا تھا کہ اب تم اپنے اپنے مال خزانے میں سے یہ سب چیزیں مجھے پیش کرو، میں نے ہی تو دلایا ہے، اس میں سے اب مجھے پیش کرو۔ یہ مال و دولت، یہ خزانے، یہ مال مویشی، یہ جانور، یہ سونا چاندی، جواہرات، جائیداد، زمین، اولاد، سب کچھ خدا نے دیا ہے۔ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مانگ لے، اور وہ حق جتا رہا ہے ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بادشاہ پورے ملک کا مالک ہوتا ہے، ہر چیز کا مالک ہوتا ہے بادشاہ، وہ کسی کا بھی مال مویشی جانور لے سکتا ہے۔ خداوند یسوع نے جب پیغام بھجوایا تو یہ کہا ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، بادشاہ لفظ نہیں بولا۔ کسے ضرورت ہے؟ خداوند کو۔ اب یہ زمینی بادشاہ سے بات دور ہو گئی ہے، ہٹ گئی ہے۔ خداوند اپنا وہ اختیار ان پر ظاہر کرتا ہے، ان سے کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ جو خداوند خدا ہے، وہ جو مالکوں کا بھی مالک ہے، وہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ جس کے سبب سے سب کچھ بنا ہے، وہ جس کے واسطے سب کچھ بنا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ اب وہ جو تمہیں دینے والا ہے تم سے مانگتا ہے کہ یہ گدھی کا بچہ بھیج دو کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتا تو خود سے پیدا کر سکتا تھا، کہتا بن جا تو وہیں گدھی کا بچہ بن جاتا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ کلام سے بنا، کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا، اور کلام مجسم ہوا۔ وہ سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کلام جسم لے کر کھڑا ہے، وہ بنا سکتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا ہے۔ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ حق رکھتا ہے آپ کے پیسے پر، آپ کے سونے چاندی اور ہیروں پر، آپ کی زمین جائیداد پر، آپ کے مال مویشی پر، آپ کے کاروبار اور آپ کی اولادوں پر، آپ کے روزگار پر خدا کا حق ہے، کیونکہ اسی نے آپ کو دیا ہے اور وہ اس میں سے کچھ واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ ہمیں فرما برداری کے طور پر اپنی املاک یعنی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ مالکوں نے جن کا وہ گدھی کا بچہ تھا، جن کی ملکیت تھا، انہوں نے سنا کہ خداوند کو اس کی
ضرورت ہے تو کیا ہوا؟ انہوں نے اسے لے جانے دیا، لے جاؤ، بھیج دیا، فرما برداری کی۔ خداوند وہاں موجود ہے، مانگ رہا ہے ان سے، خود بندے بھیجے، اپنے شاگرد بھیجے کہ جا کے ان کو پیغام دو کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور انہوں نے خداوند کا نام سنا تو کہا لے جاؤ۔ فرما برداری، حکم پہنچا، مان لیا، فرما برداری، اوبیڈینس، جو حکم ملا اسے پورا کر دیا۔ ہم فرما برداری کے طور پر اپنا مال، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جب خداوند کا حکم آ جائے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو وہ پیش کریں عبادت کے طور پر۔ عبادت کیا ہے؟ خدا کو عزت دینا، وہ مقام دینا جو اس کا حق بنتا، اس کے مقام کے مطابق اس سے سلوک کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا حکم ماننا، اس کی خدمت کرنا، اس کا نام اونچا کرنا۔ یہ سب معنی ہیں، میننگز ہیں، مطلب ہیں عبادت کے۔ خداوند حکم کرتا ہے، اور جب ہم حکم مانتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ جب خدا کا حکم آ جائے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے اس چیز کی، تو پھر جب ہم کچھ دیتے ہیں تو فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند کا حکم ملا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ جس دن کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، یسوع خود مانگنے گیا، کس کو بھیجا؟ اپنے شاگردوں کو، پیغام دے کر کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور پولس رسول نے فلپیوں باب نمبر 4 میں جو لکھا کہ تم نے جو ہدیے مجھ تک پہنچائے ہیں وہ خدا کے حضور پسندیدہ قربانی کی طرح ہیں، کہ جسے خدا نے پسند کیا ہے۔ فرما برداری ہونی چاہیے۔ جب آواز آ جائے کہ خداوند کے کلام کی روشنی میں اس کے خادموں کی طرف سے پیغام ہو گیا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے، تو وہ چیز دے دی جانی چاہیے، وہ سب کچھ مہیا ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حکم خدا کا ہے، اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرنا چاہیے عبادت کے طور پر۔ اور پھر ہمیں بطور شکر گزاری اور اقرار اپنے مال سے، اپنی ملکیت میں چیزوں سے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کے طور پر خداوند نے دیا ہوا ہے اور اس میں سے وہ کچھ مانگ رہا ہے۔ جب ہم خدا کے حکم کے مطابق پیش کرتے ہیں وہ مال، وہ خزانہ، وہ چیز جو خدا کو چاہیے، جس کا خدا حکم جاری کرتا ہے کہ چاہیے بھیجو، دو، نظر کرو، پیش کرو، تو ایک شکر گزاری کا پہلو ہے اس میں کہ خداوند یہ شکر گزاری کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور جب وہ کچھ مانگ رہا ہے تو شکر گزاری کے ساتھ دو، احسان نہ جتاؤ، شکر گزاری کے دل کے ساتھ دو کہ یہ شکرانے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، احسان نہیں ہے، یہ قرضہ نہیں ہے جو خدا کے اوپر ہم چڑھا رہے ہیں، شکر گزاری ہے۔ اور پھر اقرار ہے کہ تو نے ہی تو دیا ہوا ہے۔ داؤد کیا خوبصورت مثال ہے، اس کی تواریخ کی پہلی کتاب ہے اور باب نمبر 29۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو محل میں رہتا ہوں، خداوند کا صندوق خیموں میں ہے، اس کے لیے بھی گھر بنایا جائے۔ اس نے بہت چیزیں اکٹھی کر لیں خدا کا گھر بنانے کے لیے۔ قوم سے کہا میں بناؤں گا خدا کا گھر، آؤ اس میں شامل ہو جاؤ، اپنے اپنے بساط کے مطابق دو۔ سب خوشی خوشی لے کر آئے، کوئی نہیں کہنے لگا میرا بجٹ آؤٹ ہے، وہ دیکھو نا کتنا خرچہ ہو گیا، ابھی چھٹی سے آئے ہیں، بچیاں دی فیساں، بجلی دا بل، راشن بہت مہنگا، پیچھے بہت پریشانی۔ خوشی خوشی سے سب لے کر آئے۔ اور اقرار کیا کرتا ہے؟ ذرا پڑھیے اس کو، تواریخ کی پہلی کتاب ہے، باب نمبر 29 ہے، آیت نمبر 10 سے۔ پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خدا کا شکر کیا، خدا کا شکر کیا۔ اور اب 14ویں آیت میں آ جائیے ذرا۔ پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں؟
ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت اور حقیقت ہی نہیں کہ ہم تجھے دیں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔ اب اس میں احسان کتھے؟ احسان کہاں ہے؟ قرضہ کہاں ہے خدا پر؟ تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیرے ہی دیے ہوئے میں سے ہم نے کچھ تجھے پیش کر دیا ہے، تو اس میں ہمارا کمال کہاں ہے؟ ہماری آمدنی میں سے خدا نے کہا 10واں حصہ تیری آمدنی، تیری پیداوار، تیرے مال مویشی کا میرا ہے۔ وہ لے کے نہیں دیتا تو مجھے ٹھگتا ہے۔ جب ہم اپنی ملکیت چیزوں میں سے روپیہ پیسہ دیں، سونا چاندی دیں، جواہرات دیں، ہم کوئی پوشاک پیش کریں، ہم کوئی چیز خدا کے گھر میں دیں، ہم کوئی جائیداد خدا کے گھر میں دیں، ہم کچھ بھی خدا کے گھر میں دیں، اپنی ملکیت میں سے شکر گزاری کے ساتھ دیں اور اقرار کے ساتھ دیں کہ تیرا ہی دیا ہوا ہے اور اس میں سے دے رہا ہوں، میرا کوئی اس میں وعدہ نہیں ہے۔ بائبل میں 4 انجیلی بیانات ہیں، 66 کتابیں ہیں، 4 انجیلی بیانات ہیں۔ پورا بھی فرول لو، کدھرے انہاں دے گدی دے مالکاں دا نام نہیں ملنا تانوں۔ جس گدی کے اوپر یسوع بیٹھا، گدی کے بچے پر، اس کے مالکوں کا نام، خاندان، کوئی نشان نہیں ملیا۔ دے دیا، پرواہ ہی نہیں کی کہ نام آئے گا کہ نہیں۔ شکر گزاری اور اقرار احسان کے طور پر نہیں، قرضہ کر کے نہیں خدا کو دینا۔ ہمیں خوشی سے اپنی چیزیں، جو کچھ میرے پاس، میرے بس میں ہے، خدا کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ خروج 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خوشی خوشی وہ چیزیں لے کر آئے، ان سے لینا جو خوشی سے دیں۔ دیکھیے خروج 25واں باب پہلی آیت سے، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ قوم سے کہہ یہ چیزیں وہ دیں اور صرف ان سے لینا جو خوشی خوشی دیں۔ صرف اس کی قبولیت ہے جو خوشی سے دیتا ہے۔ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ اس نے خود کہا اس سے لینا جو خوشی سے دے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں، دعوے کرنے کے لیے نہیں، خوشی سے دو۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اسے واپس مانگنا خدا کا حق ہے اور اس کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، اور وہ چاہتا ہے تم خوشی سے یہ کرو کام۔ بطور عبادت پیش کی گئی ہماری املاک خدا کے حکم کے مطابق استعمال ہونی چاہیے۔ کہاں وہ کہتا ہے؟ اب حکم ہے ملاکی 3 باب میں، پوری دہ یکی کہاں لاؤ؟ ذخیرہ خانے میں، یعنی میرے گھر میں لاؤ۔ یعنی چرچ کمیٹی نے جو خزانہ، جو اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، دہ یکی اور ہدیے، اس میں لاؤ، ادھر دو، اور جس کام کے لیے خدا نے کہا ہے اسی کام کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔ خدا نے کہا یہ ساری چیزیں میرا گھر بنانے کے لیے استعمال ہوں گی، پھر کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ کاہن کا لباس بنانے کے لیے استعمال ہوں گی، پھر کہا یہ دہ یکی، اب گھر بن گیا، لباس بن گئے، اب یہ دہ یکیاں کیا ہوں گی؟ یہ کاہنوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کی ضرورتوں کے بعد اب یہ غریب، محتاج، لاچار، یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے ہوں گی۔ وہ بھی ہو گیا کلیسیا میں۔ اب یہ باہر کی کلیسیاؤں میں جو کمزور اور نادار اور غریب ہیں، محتاج ہیں، جن کی تعلیم نہیں، جن کے پاس خوراک نہیں، جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں، ان کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ طریقہ ہے، پیٹرن ہے، ایک خدا نے سارا سلسلہ دے دیا ہوا ہے کلام میں کہ کہاں کہاں یہ چیزیں استعمال ہونی چاہیے۔ اپنی مرضی سے ہم ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جہاں مقام ہے وہاں دو، جہاں بنتا ہے وہاں دو، جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں کرو، اپنی مرضیاں اس پہ نہ چلاؤ۔ خدا کو ضرورت ہے ان چیزوں کی، وہ تو سب کچھ بنا سکتا ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، بنا سکتا ہے، لیکن ہم سے کیوں مانگتا ہے وہ؟ ایک تو اس کا حق بنتا ہے، دوسرا اس نے حکم دے دیا کہ تیری آمدنی اور ہر ایک چیز میں 10واں حصہ میرا، ہمارے فائدے کے لیے۔ وہ کہتا ہے مجھے دے کر تو دیکھ، پوری دہ یکی ذخیرہ خانے میں لاؤ، اسی سے میرا امتحان کرو، میں آسمان کے دریچے کھول کر برکتیں برساتا ہوں کہ نہیں، اتنی برکتیں کہ تمہارے پاس انہیں سمیٹنے کی جگہ نہ ہو۔ پولس رسول کہتے ہیں جو کچھ تم بھیج رہے ہو نا، ہدیے، نذرانے، شکر گزاری، امداد، آفرنگز، ڈونیشنز، وہ سب مقبول، پسندیدہ قربانی ہیں،
اور خدا کیا کرے گا؟ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرے گا، تمہاری سوچ سے بڑھ کے تمہیں دے گا۔ خدا جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے وہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے گا۔ سو میرے عزیزو، خداوند کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی، ہمارے مال، مویشی، دولت، پیسے، جائیداد میں سے وہ مانگتا ہے ہم سے کہ مجھے بھی دو۔ وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ اس زمین پر اپنے کام کے لیے مانگتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خوشی سے خداوند کی خدمت کریں، جو کچھ اس کو چاہیے وہ اس کو دیا کریں، کیونکہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا برکتیں عطا کرتا ہے۔